الحمد للہ الذی خلق كل شیء فقدرہ تقدیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اس قرآن کے اندر انسان کی تمام مشکلات کا، تمام مسائل کا حل اللہ کی ذات نے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی امراض سے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کا راستہ قرآن کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے انسانوں تمہارے پاس یہ کتاب آ چکی ہے، قرآن آ چکا ہے، جس کے اندر یہ جو تمہارے لیے واعظ و نصیحت کا ذریعہ ہے اور تمہارے لیے ہر قسم کی امراض سے نجات کا ذریعہ ہے، اور جو تمہارے دلوں کے اندر جو مرض ہے اس سے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور دل کی امراض کیا ہیں؟ وہ ہے دشمنی، حسد، کینہ، بغض، اور یہ عام طور پہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ امراض پائے جاتے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک مرض ہیں۔ جیسے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو حسد کا مرض لگا ہوا ہے اور وہ کسی سے حسد رکھتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسا اس طرح جو ہے وہ بالوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، ایسے حاسد کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو انسان کے دل کے امراض ہیں، اور یہ وہ امراض ہیں جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کا دل ہر ٹائم پریشان رہتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کے ذریعے سے اس کے دل کو سکون ملے گا۔ تو قرآن دل کے اندر اطمینان کا ذریعہ ہے، مطلب جو پریشانیاں کسی بھی وجہ سے جو آ رہی ہیں تو ان سے نجات کا ذریعہ قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ہمارے دل کے امراض کا، روحانی امراض کا علاج قرآن کرتا ہے، وہیں پہ قرآن ہماری وہ بیماریاں جو ہمارے جسم کو لگ جاتی ہیں ان کا بھی علاج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور اس قرآن کے اندر تمہارے لیے ہر مرض سے نجات ہے۔ تو امراض سے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہے جس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اتنی بڑی عظیم سورہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ، آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو بچھو نے آپ کو کاٹ لیا، تو اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے، بچھو کو مارا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لعنت ہو بچھو پر جو عام لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا اور نبی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے نمک اپنے زخم کے اوپر ملا اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الکافرون، یہ تین سورات جو ہیں، یہ جو تین صورتیں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو پڑھا اور پانی جو ہے اپنے زخم کے اوپر ڈالتے جا رہے تھے اور ان صورتوں کے ذریعے سے دم کر رہے تھے۔ تو یہ ہماری جو بیماریاں ہیں ان سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جو اطمینان، جو گھروں کے اندر فتنہ فساد برپا ہوتا ہے، اس کو بھی ختم کرنے والا ہے قرآن۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب شیطان جو انسان کا دشمن ہے، جب وہ گھر میں ہوگا نہیں تو وہاں لڑائی جھگڑے فتنے فساد، اس سے اطمینان ہو جائے گا۔ اور سورۃ الفاتحہ کی ایک اور فضیلت کہ جس کو جنون ہو، یعنی جو بیچارہ پاگل پن کا شکار ہو یا مرگی کا شکار ہے، مرض اس کو لگ چکا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح و شام کو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے اور اپنے پر دم کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کا یہ مرگی کا مرض اور پاگل پن کا مرض ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی جیسے جب کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے ہم میڈیسن کھاتے ہیں، کوئی دوائی جا کر لیتے ہیں، تو بھائی جیسے اس کے ذریعے سے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس کے اوپر اطمینان ہونا چاہیے، کیونکہ جس رب نے ہمیں بنایا ہے اور اس نے جو امراض کو پیدا کیا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں شفا ہے۔ تو جیسے ہم دنیاوی طور پہ اس کا علاج کرواتے ہیں میڈیسن کے ذریعے سے، تو بیماریوں کا علاج قرآن کے ذریعے سے کیا جائے، اور ہماری وہ بیماریاں جو ہمارے لیے زہر قاتل سے بھی کہیں زیادہ سخت ہیں،
یعنی ایسا زہر جس کو کھا کے انسان مر جائے، وہ امراض ہیں کینہ، بغض، حسد، ایک دوسرے سے نفرت. تو اس سے بھی بچنے کا ذریعہ قرآن ہے. تو جتنا زیادہ ہم قرآن کے قریب جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اور دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ کا قرآن ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.